کسی گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا بہت عقل مند تھا جبکہ دوسرا بیٹا بہت بیوقوف تھا۔ کمہار کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ وہ مٹی کے برتن بنا کر انہیں گدھے پر لاد کر بیچنے جاتا۔ اس سے اس کے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بیٹے جوان ہو گئے۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ مٹی کے برتن بنواتا اور ساتھ شہر بیچنے بھی جاتا۔ وہ پرائمری تک پڑھا ہوا تھا جبکہ دوسرا بیٹا بہت نالائق تھا۔ وہ ان پڑھ ہی رہا۔ کمہار کی بیوی انتقال کر گئی تو اس کی بہن جو کہ شادی شدہ تھی وہ آ کر کھانا بنا کر ان کو دے دیتی تھی۔ بہن نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا کہ بھائی اب ان دونوں کی شادیاں کر دو تاکہ ان کو اپنی اپنی ذمہ داری کا ٹائم سے احساس پیدا ہو جائے۔ کمہار نے دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دیں۔ اب خرچے بڑھ گئے اور کمہار بھی بیمار رہنے لگا تو انہوں نے مٹی کے برتنوں کے ساتھ سموسے اور آلو والے نان کی ریہڑی بھی لگا لی۔ ان کا کاروبار کافی چمک گیا۔ کچھ عرصے بعد کمہار کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ساری ذمہ داری ان کے بڑے بیٹے پر آ گئی کیونکہ چھوٹا بیٹا تو ٹک کر کام ہی نہیں کرتا تھا۔ بڑا بیٹا بال بچوں والا ہو گیا تو اس کی بیوی نے کہا ایسے کب تک گزارا ہوگا؟ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ دیں کہ کام کرے، نہیں تو ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس کی عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ چنانچہ بڑے بھائی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سسرال چلا گیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ادھر چھوٹا بھائی اس کے پاس جو پیسے جمع تھے وہ تمام ختم ہو گئے۔ اس نے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیں۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس گدھے کے، اور ہماری تو اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے۔ اب تو بڑے بھائی کا بھی آسرا نہیں۔ میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے کہ اگر گدھے کو پڑھایا لکھایا جائے تو وہ انسان بن جاتا ہے اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بھی بن جائے گا۔ چھوٹا بھائی بیوی کی بات سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا اب تم نے عقل کی بات کی ہے جو کہ سیدھی میرے دل کو لگی ہے۔ میں آج ہی ماسٹر خالد صاحب کے پاس جاؤں گا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس کی بیوی نے اس سے کہا۔ چلو پھر گدھے کا بستہ تیار کیا انہوں نے اور اسے اسکول چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے گدھے کے گلے میں کپڑے کا بستہ لٹکا دیا اور اسکول کی طرف چل پڑے۔ اس کی پھپھو ان کے پیچھے بھاگی کہ گدھے کو اسکول کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ دونوں بے وقوف میاں بیوی جو بھی ان کو دیکھتا سب ہنستے۔ دونوں میاں بیوی گدھے کو لے کر اسکول کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ گدھا آگے اتنے بچے دیکھ کر اسکول کے گیٹ پر ہی رک گیا۔ دونوں میاں بیوی اس کو دھکیل کر اندر لے گئے۔ بچوں نے گدھے کے گلے میں بستہ دیکھا تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ پھر وہ ماسٹر خالد کے پاس پہنچ گئے۔ ماسٹر خالد بولے ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو وہ بولا ماسٹر صاحب آپ ہمارے گدھے کو پڑھا لکھا کر انسان بنا دیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے۔ ماسٹر خالد صاحب ہوشیار آدمی تھے اور ان دونوں بیوقوفوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ماسٹر خالد کہنے لگے کیوں نہیں، لیکن اس کی فیس لگے گی۔ ویسے تو ہماری فیس زیادہ ہے لیکن آپ پورے سال کی صرف 5,000 روپے دے دیں۔ 5,000 کا سن کر دونوں کو پسینہ آ گیا۔ ماسٹر صاحب نے کہا کوئی جلدی نہیں، 1-2 دن تک دے جانا۔ پھر وہ دونوں گدھے کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ ان کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی ریہڑی بیچ کر ماسٹر صاحب کو فیس ادا کر دی اور پھر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ 2 سال گزر گئے۔ پھر شفیق نے سوچا جو کہ گدھے کا مالک تھا کہ اب تو میرا گدھا انسان بن گیا ہوگا، اب ہم اسے گھر لے آتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے گدھے کو لینے اسکول چلے۔ پوچھا کہ ہمارا گدھا انسان بن گیا کہ نہیں؟ کیوں نہیں، اب تمہارا گدھا پولیس انسپکٹر بن گیا ہے، مگر یہ کام میں نے بڑی محنت سے کیا ہے، اس کا میں نے نام شامو رکھا ہے۔ تم دونوں فلاں فلاں تھانے چلے جاؤ، وہاں شامو انسپکٹر ہے۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ وہ دونوں انسپکٹر سے ملنے چل پڑے۔ ساتھ انہوں نے گدھے کی گلے کی رسی اور پیٹھ کی گدی بھی لے لی۔ تھانے پہنچ کر شفیق کمہار نے جو کہ گدھے کا مالک تھا، اس نے ایک سپاہی سے انسپکٹر شامو کا پوچھا تو اس نے سامنے اشارہ کر دیا۔ شفیق نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کرسی ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس سے تھوڑی دور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ خوشی سے اس کو دیکھنے لگے، یہ ہمیں پہچان لے گا۔ انسپکٹر نے ان کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور دوسری طرف نظر پھیر لی۔ پھر اس نے دوبارہ دیکھا تو شفیق گدھے کی رسی نکال کر اس کے سامنے لہرانے لگا اور اس کی بیوی نے گدھے کی پیٹھ کی گدی نکالی اور وہ بھی لہرانے لگی کہ تاکہ یہ ان کو پہچان لے۔ انسپکٹر شامو پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہ دونوں
پاگلوں کی طرح حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا، پھر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم دونوں یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو شفیق کہنے لگا، کیوں بیٹا جی، تم نے ہم دونوں کو پہچانا نہیں؟ بھائی تم پہلے گدھے ہوتے تھے، پھر ہم نے تم کو اسکول داخل کروا دیا، اس طرح تم انسان بن گئے، اب ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہو، ساری بات بتاؤ شروع سے۔ انسپیکٹر کہنے لگا۔ تو شفیق نے ساری بات بتا دی۔ انسپیکٹر کہنے لگا، تم مجھے ماسٹر خالد کے پاس لے چلو۔ تو شفیق اور اس کی بیوی اس کو ماسٹر خالد کے پاس لے آئے۔ انسپیکٹر کہنے لگا، یہ دونوں تو بہت معصوم اور سیدھے سادے ہیں، آپ نے ان کو زیادہ بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر شفیق سے کہنے لگے، دیکھیں اگر انسان نہ پڑھیں تو گدھوں جیسے بیوقوف بن جاتے ہیں، مگر گدھے کبھی انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کا گدھا اس ماسٹر صاحب کے پاس ہے۔ ماسٹر صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور شفیق کمہار سے معافی مانگی اور 5000 فیس والے بھی پیسے واپس کر دیے۔ پھر انسپیکٹر شاموں ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کا بڑا بیٹا بن کر ان کی کفالت کرنے لگا۔